شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ شاہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ رضوی ازہری استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف کی آمد ہو رہی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں. ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى وعلی آلہ واصحابہ اہل التقى والنقى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث المبارک: رب اشعث اغبر ذی طمرین لا یؤبأ به لو اقسم علی اللہ لأبره. وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سچی بات تو یہ ہے کہ میں جامعۃ الرضا کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میزبان اور میزبان مہمانوں کو موقع دیا کرتا ہے، لیکن استاد گرامی وقار سینئر مفتی مرکزی دارالافتاء حضرت علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ کا اصرار ہوا، الامر فوق الادب کے تحت میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا. اور دوسرا نقطہ یہ بھی پیش نظر کہ اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں کچھ خراج پیش کرنے کے بعد متوالوں کی فہرست میں اپنا نام بھی درج کروا لو. زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا. معمولات اہل سنت کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ جتنا پیار، جتنی محبت اور جتنی عقیدت اپنے نبی سے رکھتے ہیں اسی کے مطابق پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضور تاج شریعت کے اس مبارک دیار میں حاضر ہونے والوں، اپنے مرشد گرامی کی کرامتوں کو اپنے دلوں میں سجانے والوں، حضور تاج شریعت کا درود کے متعلق کیا عمل رہا. میں نے 8 سال کی زندگی میں 2012 میں جامعۃ الرضا کے اندر قدم رکھا اور ایک خادم کی حیثیت سے حضور تاج شریعت کے حکم کے مطابق میں وہاں پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا. 8 سال کی زندگی میں نے حضرت کی دیکھی ہے کہ حضرت کبھی دلائل الخیرات شریف کو قضا کرتے ہی نہیں. اور آپ دلائل الخیرات شریف کو پڑھ کر دیکھیے، اس کے فضائل میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ کنٹینیو اور برابر 7 سال تک پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو منصب ولایت پر فائز فرما دیا. اور میرے مرشد گرامی کا معاملہ تو یہ کہ حضور تاج شریعت 7-8 سال نہیں بلکہ نہ جانے کتنے سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے تھے. اب بیٹھیے، ذرا جلدی سے بیٹھ جائیے، وقت بڑا مختصر ہے اور جو وقت جا رہا ہے حضرت میرا ہی جا رہا ہے، وقت میرا ہی جا رہا ہے. محبت سے ذرا بول دیجئے سبحان اللہ. یہ حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے: من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، وفی روایت اخری غرست له شجرۃ فی الجنہ. اب اس کو بھولیے گا نہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو سبحان اللہ
الحمدللہ بول دیتا ہے، اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ درخت لگواتے رہے، گفتگو سنتے رہے۔ میں نے 8 سال کی زندگی میں تاج شریعت کا کبھی یہ عمل فوت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ زمانہ کہتا ہے بہت زمانے سے تاج شریعت پڑھ رہے تھے، اگر درود و سلام کی حیثیت سے دیکھا جائے تب بھی میرا مرشد ولی کامل ہے۔ اگر تصانیف کی روشنی میں دیکھا جائے، ایک شخص نے یہ کہا کہ تاج شریعت ایک خالص پیر تھے۔ میں نے کہا اگر تاج شریعت کی خالص پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو آپ فقیر تاج شریعت کی بارگاہ میں بیٹھ، میں تجھے کتابوں کے نام گناتا شروع کرتا ہوں۔ میرات النصیہ بجواب البریلویہ، آپ جانتے ہیں احسان الہی ظہیر نے البریلویت کو لکھنے کے بعد اور اس دیوبندین نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنے کے بعد جامع ازہر کی لائبریری میں اس کو اسپیشلی رکھا جاتا ہے۔ الامام ابو الحسن الندوی کے نام سے وہ ایک خاص اسپیشل خانہ ہے جہاں علی میاں کو پہچانا جاتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کو کیا بولا جاتا تھا؟ اعلیٰ حضرت کے لیے ہم نے ڈکشنری میں دیکھا، انہوں نے کہا الامام احمد رضا خان ہوا مؤسس الفرقۃ الجدیدہ اور اسمہا البریلویہ، انہوں نے کہا احمد رضا خان ایک نئے فرقے کا بانی ہے جس کو بریلوی فرقہ کہا جاتا ہے۔ سارے مولوی خاموش تھے، لوگوں کے قلم بند ہو گئے تھے، مگر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم کے سچے غلام پر جس نے میرات النصیہ بجواب البریلویہ تحریر کر کے پورے علماء اہل سنت اور پورے عوام اہل سنت کی طرف سے ایسا جواب دیا ہے کہ آج تک وہابیت اس کا جواب لانے کے لیے قاصر نظر آتی ہے۔ تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ، حضور تاج شریعت کے پاس پاکستان کا ایک فتویٰ آتا ہے۔ فتویٰ کتنا تھا؟ صرف ایک جملہ لکھا تھا، ان الدین لا يحتاج الى احد حتى الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں تاج شریعت نے کتاب لکھی سد المشارع فی الرد علی من یقول ان الدین لا يحتاج الى الشارع۔ سرکار تاج شریعت کے پاس ایک جملہ آیا تھا، آج ہمارے پاس میٹر ہوتے ہیں، آج کے دور میں مصنف بننا بہت آسان ہے، راتوں رات نیٹ سے میٹر چرا لیا جاتا ہے، دوسرے دن کتاب کو تصنیف کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مگر آپ مرشد گرامی کی شخصیت کو دیکھ، اگر میں تصانیف کے حوالے سے بولتا چلا جاؤں تو یہ 8 سال کی زندگی میں نے تاج شریعت کی دیکھی ہے، قسم خدا کی رات ختم ہو جائے گی مگر تاج شریعت کی خدمات ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت علی کا معاملہ یہ تھا، ایک پیر آپ کا زین پر ہوتا تھا، دوسرا گھوڑے پر ہوتا تھا، پورے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کس طرح اپنے ولیوں کے لیے وقت میں برکتیں دیتا ہے، اگر ان برکتوں کا مظہر دیکھنا ہے تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ لو۔ 80 سال کی تقریباً زندگی میں ایک طرف ہمیں مرشد پیر بھی نظر آتا ہے، ایک طرف ادیب بھی نظر آتا ہے، ایک طرف محدث بھی نظر آتا ہے، ایک طرف مفسر بھی نظر آتا ہے۔ آپ کی تعریفات کو دیکھا جائے، آپ نے جو اعلیٰ حضرت کی عربی اردو کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، ارے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی اردو کتابوں کو سمجھنا اور اس کی اردو کو سمجھنا ہی بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر تاج شریعت کو میں نے دیکھا، مولانا عاشق صاحب قبلہ اعلیٰ حضرت کا ایک پورا چیپٹر، ایک پورا سینٹینس اور جملہ بول دیا کرتے تھے اور تاج شریعت پورے ترجمے کی روح کو سامنے رکھ دیتے تھے۔ اگر کہیں تعجب والا مزاج ہے یا ادبا بیٹھے ہوئے ہیں، ادیب جانتے ہیں کس طریقے سے جملوں کو تعبیر کیا جاتا ہے، اگر تعجب والا جملہ ہو تو تاج شریعت عربی میں وہی جملہ لا رہے ہیں جو عرب بولا کرتے ہیں۔ یہ تاج شریعت کی شخصیت ہے اور میں کہتا ہوں اگر تاج شریعت کو استاد کی حیثیت سے دیکھنا ہے، آج مدارس اہل سنت میں علماء کو کیسے پڑھانا چاہیے، اگر اس پڑھانے کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو فن تعلیم و تربیت کسی مینائی وغیرہ کی مت دیکھو، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے دروس بخاری کا مجموعہ منہج الباری فی حل صحیح بخاری کو پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج شریعت خالی پیر نہیں تھا، اپنے زمانے کا ایک استاد کامل بھی تھا۔ وہی سبحان اللہ وہی زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعت، جانشین حضور تاج الشریعت، شہزادہ حضور تاج الشریعت۔ ایک مسئلہ اور اٹھا، تحقیق پیش کرنے والوں نے تحقیق پیش کی، کہنے لگے یہ بریلوی جو فرقہ ہمیں بولا جاتا ہے یہ نام دیوبندیوں کا دیا ہوا، تاج شریعت نے اس میں لکھا ہاذا دیدن اہل البدع والخرافات الدیابنہ، کہا یہ ہے، مگر آج کے دور میں بریلوی کا لفظ بول کر جماعت اہل سنت کو مراد لیا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں ابتدا میں یہ نام ہمارے ساتھ چسپا دیوبندیوں نے کیا تھا،
مگر آج جب لفظ بریلوی بولا جاتا ہے تو اس سے جماعت اہل سنت کو سمجھا جاتا ہے. آج لوگوں کو مسلک کے نام سے بھی چڑ ہوتی ہے, بنانے کس طریقے سے چڑے ہو رہی ہے. ایک مولوی نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی نابینا بھی قاضی ہو سکتا ہے. میں نے کہا اگر تو نے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھی ہوتی تو قسم خدا کی تجھے سمجھ میں آ گیا ہوتا. اٹھاؤ ریاض الصالحین کو, سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو ان دو حبیبتین کا لفظ آیا ہے, اللہ ان دو چیزوں کے ذریعے جس کو آزماتا ہے اور اگر وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت کی ضمانت عطا کر دیا کرتا ہے. میں نے کہا تو آنکھ رکھ کے اتنی کتابیں قوم کو نہ دے سکا جتنی کتابیں میرا مرشد ظاہری بینائی کو ختم کرنے کے بعد قوم کو دیتا نظر آتا ہے. کہیں آپ کی تاج شریعت کی الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ ہماری قوم کے ہاتھوں میں آتی ہے, یہ کب کی تصنیف ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس پوتے کو دیکھو. جب ایک نے کہا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی جو حدیث ہے حدیث افتراق امت, کہا تھا کہ اس کے اندر یہ جو امت ہے اس امت سے مراد امت اجابت ہے, امت دعوت نہیں ہے. اس طرح کے جملے آئے تب تاج شریعت نے پورا مقالہ لکھوایا, اور ایک رام کی تعریف کی گئی تھی تب تاج شریعت نے ایک مقالہ لکھوایا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, فتح الباری کا درس چل رہا ہے, تاج شریعت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں, حضرت ایک تعلیق لکھوا رہے ہیں. تاج شریعت کیا لکھوا رہے ہیں؟ تعلیق لکھوا رہے ہیں. فتح الباری کے مصنف نے شافعی مسلک کی تائید کی تھی. تاج شریعت نے مولانا عاشق سے کہا ذرا قلم اٹھاؤ اور ڈائری لو. قسم خدا کی میں مبالغہ نہیں کرتا, میں اس لیے تعریف نہیں کرتا ہوں کہ تاج شریعت میرے مرشد تھے, میں اس لیے تعریف کرتا ہوں کہ تاج شریعت میرے مرشد نہیں مصطفیٰ کے سچے غلام تھے. تاج شریعت نے تعلیق لکھوائی, عربی پڑھیے, النہی العقید عن الصلاۃ بلا عدد تقلید, اس کو پڑھیں. الحادی الکاف فی حکم الضعاف کو پڑھیں. سبحان السبوح کا اردو میں اردو کتاب عربی ترجمہ پڑھیں. لگتا ہے کہ مرشد گرامی کو اللہ تعالیٰ نے وہ وقار عطا کیا تھا. ہاتھ تو تاج شریعت کا ہوتا تھا مگر الفاظ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ہوا کرتے تھے. کہ کسی کو لگے گا عقیدت والا جملہ لگے تو لگنے دے. میں نے اپنے علم کے مطابق یہاں فوق کل ذی علم علیم کے اعتبار سے سب بیٹھے ہوئے. قرآن نے ایک منظر دے دیا ہے, ایک مذہب ہمیں بیان کر دیا, ایک نظریہ دے دیا, مگر اتنا یاد رکھیں اگر کسی کو تحقیق چاہیے تو الکتب والغوث مانن, یہ نیٹ پر سرچ کرے تب اس کو ملے گا. میں نے تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھا اور میں نے کتب کی علامتیں پڑھی. میں یہ دعویٰ یہی نہیں, رمضان میں دبئی کی سرزمین پر گیا تھا, وہاں بھی میں نے یہی دعویٰ کیا تھا. علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, حضرت مجھ سے پہلے تشریف لے کر کے گئے تھے, اور بھی ہندوستان کے کئی علاقوں میں نے یہ دعویٰ کیا. اور میں اس بات کا متمنی نہیں ہوں کہ کوئی میری بات کی تصدیق کرے, یہ میرا اپنی تحقیق ہے. آپ جس کو چاہے تحقیق کا دروازہ کھلا ہے وہ تحقیق کر سکتا ہے, مگر ایسی تحقیق نہیں مانیں گے جو تحقیق کرنے والا اعلیٰ حضرت کا پاسن بھی نہ ہو. ہم کہتے ہیں تحقیق کا دروازہ بند نہیں ہے, مگر ایسی تحقیق پر عمل نہیں کیا جائے گا جو تحقیق کرنے والا صحیح سے عربی بھی نہیں جانتا ہے, صحیح سے درک بھی نہیں رکھتا, اور اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کو سمجھنے کی سمجھ بھی نہیں رکھتا ہے. پھر اگر تحقیق کرے تو ایسی تحقیقیں ہمیں قبول نہیں ہے. آج تاج شریعت کی شخصیت کو دیکھ. حضور تاج شریعت آپ کا مقام کیا تھا؟ روحانیت میں میں نے جہاں تک سمجھا تو میرا مرشد خالی عالم نہیں تھا بلکہ اللہ نے منصب ولایت میں کتب کا درجہ عطا فرمایا تھا. کیا بات ہے حضرت, بہت اچھا. حضرت زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب بہت اچھا بھائی, واہ واہ واہ. تاج شریعت, تاج شریعت. اور ابھی زمانہ کہے گا کہ یہ بریلی کی قسمت ہے جہاں تین تین مجدد ایک ساتھ آرام کر. ابھی نہیں کہہ رہا ہے مگر کہے گا, جب شرطیں پڑے گا تو کہے گا. علم جو ہوتا ہے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی بات کو منوا لیا کرتا ہے. علماء اکرام بیٹھے ہیں, میں یہاں ان کے سامنے پست قد ہوں, اس کو بونا قد بھی بولا جاتا ہے, مگر جسارت کر رہا ہوں. اور ایک بات اور سنیں, جس نے یہ کہا تھا حضرت قد کے اعتبار سے تو لمبا ہوں, علم کے اعتبار سے بونا کہا جا سکتا ہے, مگر اتنی بات یاد رکھیں حضور تاج شریعت کے تعلق سے جس نے کہا کہ ظاہری آنکھ رکھتے ہیں, ظاہری آنکھ نہیں تو قاضل قضات کیا ہوں گے. میں نے کہا اگر آنکھ کے لیے آنکھ ہونا ہی شرط ہے تو بول عبداللہ ابن عباس کی آنکھیں بھی تو آخر میں چلی گئی تھی, صدر شریعت کی آنکھیں بھی تو چلی گئی تھی, اور دیکھ لے صاحب تفسیر ابن کثیر کی آخر عمر میں آنکھیں چلی گئی تھی, تو کیا آنکھوں
چلا جاتا ہے، اس کا باطنی علم بھی چلا جاتا ہے۔ ہم نے کہا تیرا معیار بہت غلط ہے، میرے مرشد کا عالم تو یہ تھا کہ اللہ نے 4 آنکھیں رکھی ہے، تو ظاہری آنکھیں ہوتی ہے تو باطنی آنکھیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کسی ولی کی ظاہری آنکھیں لے لیتا ہے تو ظاہری آنکھیں لینا یہ اس کے ولایت کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ، زندہ باد، واہ وجہ تھی واہ واہ، کہ میرے مرشد کو اللہ نے درجات عطا کیے، بہت اچھا حضرت، زندہ اور باد۔ مرشد نے یہ کہہ دیا گویا کہ پاک پروردگار آنکھیں تیری ہیں، لے لے تو، لیکن مجھے ان ظاہری درجات کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے نا، ایک کانٹا چبھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آہو فقا نہ کرے، صبر کرے، تو اللہ ایک کانٹے پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ مٹا دیا۔ تو آنکھ تو بہت قیمتی چیز ہے، مگر مرشد گرامی کا عالم یہ میرا خود مشاہدہ ہے۔ علامہ شکیل صاحب بیٹھے، قمر میاں صاحب قبلہ کا جب انتقال ہوا تھا، مولانا عاشق صاحب کہیں گئے تھے، حضرت کا حکم ہوا کہ شہزاد کو بلا لیا جائے۔ میں گیا وہی کام کرانے کے لیے جو کام بخاری شریف کا ہو رہا تھا۔ حضرت کی تصنیف نہیں ہے وہ، حضرت کی تصنیف پر لوگ کہتے ہیں منہت الباری میں کیا دیا ہے۔ میں نے کہا منہت الباری تاج شریعت کی تصنیف تھوڑی ہے، اگر کیا دیا ہے یہ پڑھنا ہے تو ان کتابوں کے نام میں نے ذکر کیے، ان کو پڑھ کے دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ مگر ہم نے کہا تاج شریعت کا مقام کیا ہے، قوت حافظہ اللہ نے کس غضب کی عطا فرمائی تھی۔ حضور تاج شریعت بیٹھے ہیں، حضرت نے کہا پڑھو۔ ایک مسئلہ آیا، ایک بدوی ذوالخویسرہ تمیمی جو تھا اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب زمین ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کے جو طریقے ہیں، حضرت نے کہا وہ پڑھو۔ میں بخاری شریف بھی پڑھ رہا تھا اور اس سے متعلق جو شروحات تھی وہ بھی پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ علماء خاص طور سے اس جملے پر توجہ دیں، میں بار بار کہہ رہا تھا رواہ النسائی۔ حضور تاج شریعت نے کہا کیا بولتا ہے نسائی، بے فتح نون پر النسائی۔ جو میرے علماء آنکھ نہیں ہے، ظاہری آنکھ نہیں ہے، مگر علم کا عالم دیکھو، میں کتنا بیان کروں۔ آپ دیکھیے ذرا سیمینار میں نے بڑے مفتی صاحب کو، بڑے مفتیان اکرام کو عبارت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں نہیں یہ عبارت ایسے نہیں، ایسے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ مفتیان اکرام ایک مہینہ اپنی تحقیقات کے لیے تیاری کرے، اور میرا مرشد گرامی مسلسل سفر کرے اور اس کے بعد سیمینار میں شرکت ہو جائے، تو تاج شریعت کا عالم یہ ہے بڑے مفتیوں کو اپنی تحقیق سے پیچھے ہٹنا پڑے۔ ایسا لگتا تھا کہ زبان تو تاج شریعت کی ہے مگر فیضان اعلی حضرت کا بانٹا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ تو واہ، دعویٰ کر زندہ رہا باد، ہوں زندہ باد۔ اعلی حضرت کی فتاوی بہت- رضویہ کو پڑھیے اور پھر تاج شریعت کی تحریریں پڑھیں، اعلی حضرت کی عبارتوں کا عکس نظر آتا ہے تاج شریعت کی عبارتوں میں۔ حضور تاج شریعت نے کہا پڑھو عبارت، میں نے پڑھی۔ ذوالخویسرہ پیشاب کر کے گیا مسجد نبوی میں، یسروا ولا تعسروا کے الفاظ حدیث میں، پورا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں۔ وہ پیشاب کر رہا تھا، اب اس زمین کو کیسے پاک کیا جائے، تو حضرت نے کہا فتاوی عالمگیری اٹھاؤ۔ میں نے عبارت پڑھی، عبارت پڑھنے کے بعد اس میں کہا تھا بشمسن اور یبسن وغیرہ کے الفاظ تھے۔ حضرت نے کہا اس کو کوڈ کر لو، میں ریکارڈ کراؤں گا۔ حضرت ریکارڈ کراتے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے حضور ریکارڈ کرا دینا۔ موبائل وہ ریکارڈر جو رہتا تھا اس میں پڑھنا پڑتا تھا۔ ہوا کیا، توجہ چاہوں گا آپ کی، ہوا کیا 4 دن گزر گئے۔ ارے بھائی سگے بھائی کا انتقال ہوا تیجی کے بعد، حضرت کا غم جب ہلکا ہوا تو مجھ سے کہنے لگے لاؤ مولانا میں ذرا کچھ پڑھ دیتا ہوں، کچھ بتائی دیتا ہوں، بول دیتا ہوں۔ ساری گفتگو مکمل ہو گئی، آخر وقت تھا۔ حضرت نے کہا وہ عبارت نکالو جو فتاوی عالمگیری میں ہے، لیکن مجھے وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ پر شیطان نے بھلا دیا، کیا کرتا بھول گیا، کوٹ کرنا بھول گیا، نشانی رکھنا بھول گیا۔ حضور تاج شریعت نے کہا بولو۔ میں نے کہا حضور، اب حضور تاج الشریعہ فتاوی عالمگیری کی عبارت جو کی تو پڑھ رہے، الفاظ کے ساتھ، عربی الفاظ کے ساتھ۔ میں نے کہا حضور یہ نہیں ہے۔ مجھے یاد آتا ہے علامہ شکیل صاحب تھے، ہمارے مدرسے کے مفتی مطیع الرحمان صاحب تھے، اور شہید نوری صاحب بھی بیٹھے تھے، حضور عزت میاں صاحب بھی بیٹھے تھے۔ حضرت کے اندر جلال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ جلال عمری دیکھنا ہے تو تاج شریعت کا جلال ہے۔ شریعت کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں، کوئی بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو۔ میں بہت سی باتیں ایسی جانتا ہوں جو یہاں شیئر نہیں کر سکتا، کرنا بھی نہیں چاہیے، مگر اتنا جانے
میرے مرشد نے نہ اپنے کو دیکھا ہے نہ غیر کو دیکھا ہے. اگر شریعت کے خلاف زبان چلائی ہے تو مرشد کا قلم حرکت میں آ گیا. حضور تاج شریعت نے کہا بولو. میں نے کہا حضرت یہ عبارت ہے نہیں فتاوی عالمگیری میں. حضرت کو جلال آیا, بولے جا تیرا دماغ کام نہیں کر رہا. میں خاموش ہوں. حضرت اٹھے, استنجے کے لیے گئے, اور جلال جمال میں کیسا بدلا سبحان اللہ. خود ہی دروازہ کھول کر بولے شہزاد آرام سے دیکھ لے ابھی آ رہا. جو بیان میرے مرشد نے بتایا تھا زمین کو کس طرح پاک کیا جائے, الفاظ کیا ہے, میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. علامہ شکیل صاحب, مولانا مطیع الرحمان صاحب یہ بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ دیکھیے ذرا. ہم سب نے مل کر تلاش کیا تو قسم خدا کی یہ بلا مبالغہ, اس میں مبالغے کی آمیزش نہیں ہے. جس جگہ میرے مرشد نے کہا تھا, جس کتاب میں میرے مرشد نے کہا تھا, جن الفاظ کے ساتھ میرے مرشد نے نشاندہی فرمائی تھی, سعید نوری کہنے پر مجبور ہو گئے. کہنے لگے حضرات جہاں آپ نے کہا تھا جیسے الفاظ استعمال فرمائے تھے جس کتاب میں بولا تھا اسی کتاب میں حضرت انہی الفاظ کے ساتھ عبارت موجود ہے. واہ واہ سبحان اللہ, بہت اچھا بہت اچھا. زندہ باد حضرت, واہ واہ واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زندہ باد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہنے لگے کرامتی ظاہری تاثیریہ آنکھیں. زندہ باد. ہم نے کہا تیری ظاہری آنکھیں, تلا کتنی کتابیں لکھی تو نے. میرے مرشد کی تحقیق کے مقابلے میں کوئی تحقیق لا. ایک بات بتا رہا ہوں, علامہ شکیل صاحب یہاں راوی بیٹھے ہیں, خود ہی راوی ہیں اور الحمدللہ ثقہ راوی ہیں. ایک راوی اور ہے قاری فیض النبی صاحب قبلہ, یہ بھی ثقہ راوی ہیں ماشاءاللہ. یہ عمرہ کرنے گئے تھے حضرت کے ساتھ. ماشاء اللہ. ہوا کیا, ان کی خواہش تھی, انہوں نے ادھر سے ٹکٹ نکلوایا, ادھر سے حضرت تشریف لے گئے. آنکھ کی بات بتا رہا ہوں. حضور تاج شریعت گئے. علامہ زاہد صاحب, آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. علامہ زاہد صاحب, اب زاہد فی دنیا ہے نا, اب زاہد فی الکلام ہو جائیے اور گفتگو سنیے. حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں دو شیخ آئے قاری صاحب, دو شیخ آئے خالد مکی جو قنوج کے رہنے والے ہیں, پیدا وہی جدہ میں ہوئے. حضرت کی بارگاہ میں آئے دو شیخ. بصارت, ظاہری بصارت کام نہیں کر رہی ہے مگر باطنی بصیرت پورا کام کر رہی ہے. حضور تاج شریعت کی بارگاہ میں آئے. حضرت نے ان میں سے ایک شیخ سے پوچھا کیفا حالو کا, آپ کیسے ہیں. دوسرے سے یہ نہیں کہا کیفا حالو کا, بلکہ بولے کیفا حالو ابی کا, تمہارے ابا کی طبیعت کیسی ہے. واہ, توجہ فرمائیے گا. وہ شیخ حضرت سے مل کر باہر گئے, دروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے واللہ ھذا ولی, خدا کی قسم اختر رضا ولی ہے. خالد مکی نے عربی میں پوچھا کیفا عرفتما, تم نے کیسے پہچانا. وہ کہنے لگے میں بتاؤں آپ کو, حضرت نے مجھ سے کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے, اور میرے ساتھ والے سے کہا تمہارے باپ کی طبیعت کیسی ہے. دیکھو تاج شریعت کی نگاہ کہاں جا رہی ہے. کہتے ہیں ان کے باپ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں اور موت و حیات کے بیچ جوجھ رہے ہیں. تاج شریعت نے بتا دیا کہ ہمیں کوئی بتائے یا نہ بتائے مگر رب قدیر کا نور ہمیں ساری چیزوں کو آشکارا اور ظاہر کر دیا کرتا ہے. سبحان اللہ, بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينصر بنور الله. ما تقرب عبد بمثل ادائی ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب الي بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ورجلا بي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبطش وبي ينطق. پوری حدیث قدسی ہے. کہاں کہاں تک سرکار تاج شریعت کے مناقب بیان کرو, حضرت نے اجازت دے دی. سنیے گا, اصل میں ایسا ہوتا ہے, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو گھر والا ہی بتا پاتا ہے, اور کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قریبی ہی بتا پاتا ہے. علامہ افضال صاحب تو مجھ سے پہلے سے آئے ہیں, حضرت تو بہت پہلے سے ہیں, ہے نا. حضرت کو مجھ سے زیادہ راز معلوم ہے, تو جتنا قریب رہتا ہے اتنا ہی سمجھتا ہے. بتائیں گے حضرت ماشاءاللہ, انشاءاللہ. ٹکرائے گا نہیں, بتائیں گے, ایسا بتائیں گے جو ٹکرائے گا بھی نہیں. محبت سے ذرا کھجور کا درخت لگوا لیجیے اور محبت سے لگوائیں. تاج شریعت کی شخصیت دیکھو. علامہ شکیل صاحب پرسوں ہی بیان کر رہے تھے, حضور عزت میاں صاحب نے خود کہا کہ حضور تاج شریعت کا معمول یہ تھا, فجر کی نماز پڑھ کے حضرت اپنے کمرے میں جاتے اور جا کر کے ساتھ والے سے, اپنے بیٹے سے یا اپنی پوتی داماد سے کہتے جاؤ امی کو سلام بول دو. امی کو, اور ہماری روحانی ماں حضور تاج شریعت کی زوجہ محترمہ, امی کو سلام بول دو. یہ ہے بیویوں کے ساتھ طریقہ.
سرکار دو عالم کی وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طبیعت خراب ہوئی, میرے آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بھیجا اور کہا, اب حضرت فاطمہ کو بھیجا, کہا جاؤ اپنے ابو جان کو بلا کر لے کر آؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. سرکار نے کہا بولو شریک حیات کیا ہوا, خدیجہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی سرکار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, مجھے بخار آ گیا ہے, توجہ فرمائیے گا. کہا اب میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی. سرکار یہ جو آپ کے شان مبارک پر چادر مبارک پڑی ہے, آج ہمارے یہاں کملی کملی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, تاج شریعت کا فتویٰ اس کے تعلق سے بھی. کملی نہیں بولو, نوری چادر بولو. نوری چادر. اردو کا زمان, اردو کا دامن تنگ ہے, لیکن اتنا تنگ نہیں کہ تمہیں الفاظ ہی نہیں ملتے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ تاج حضور سیدی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کیا بات؟ کہنے لگی سرکار میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, اب میں دنیا میں رہ نہیں پاؤں گی. سرکار مجھے یہ چادر مبارک دے دے, میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی چادر مبارک کو میں اپنا کفن بنا لوں. سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, لو طلبتی جلدی لآتیتکی بھی. اے میرے خدیجہ یہ چادر مانگتی ہو, آؤ ساری دنیا کے لیے مصطفیٰ بیویوں سے پیار کرنے کا ایک مزاج دے کر گئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ چادر مانگتی ہو, اگر محمد سے اس کے جسم کی کھال مانگتی محمد تمہیں وہ بھی عطا کر دے گا. یہ 3 طلاق 2 طلاق 1 طلاق سب ختم ہو جائیں گی. سرکار کی سیرت پر عمل تو کر لو. حضور تاج شریعت نے کہا کہ سلام پیش کرو. اب انہی دنوں وال پڑنا تھے, امی جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مشن ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی. حضور تاج شریعت کی شخصیت, حضرت کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت سلام کہتے تھے, میاں کہتے ہیں حضور عزت میاں صاحب قبلہ, اور ان کے پاس والے کہتے ہیں ہم چکر میں پڑ گئے, صبح کو حضرت پوچھیں گے تو بتائیں گے کیا, کسے پیش کریں گے بتائیں گے کیا. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ غلط بول نہیں سکتے, پکڑ جائیں گے. حضور تاج شریعت کی کرامت دیکھو. اور میں کہوں گا خدا را صرف کرامتوں سے میرے مرشد کو مت پہچانوانا, کرامتیں بھی بیان کرنا, کرامتوں سے زیادہ تاج شریعت کی تصانیف کو سامنے لے کر کے آنا, تاکہ ان نام نہاد مولویوں کی قلعی کھل جائے, پتہ چل جائے کہ مرشد خالی مرشد اور پیرا مریدی کا عمل ہی نہیں کرتے تھے, بلکہ رب نے آپ کو اپنے زمانے کا ایک اچھا مصنف بھی بنایا تھا. اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو سفینہ بخشش کو پڑھوا دینا, سمجھ جائیں گے اردو زبان میں تاج شریعت کا کیا مقام ہے. اگر عربی پڑھوانا ہو تو میرات النجدیہ پڑھوا دینا, النحی العقید پڑھوا دینا, سبحان السبو پڑھوا دینا. یہ ساری کتابوں کو پڑھیں گے بعد میں سمجھ میں آ جائے گا کہ تاج شریعت کو عربی میں کیا مقام ہے. اور اگر انگلش میں مقام دیکھنا ہو تو ساؤتھ افریقہ کا وہ حضرت کا لکھا ہوا مقالہ پڑھوا دینا, حضرت کے انگلش میں کیے ہوئے ترجمے پڑھوا دینا. اگر تاج شریعت کا کمال دیکھنا ہے, مقبولیت دیکھنا ہے, تو تاج شریعت کے مقبولیت کے واقعات سنا دینا. کیا مرشد گرامی وقار کا عالم ہے, کہتے ہیں حضور اسد میاں صاحب قبلہ, حضور تاج شریعت نے فجر کی نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کمرے میں آئے معمول کے مطابق, مگر یہ نہیں کہا کہ امی کو سلام کہہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ. یہ نہیں کہا. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, چوتھے دن امی جان ڈسچارج ہو کر آئیں. حضور تاج شریعت نے خود کہا امی جان سے طبیعت معلوم کر لو, سلام بھی کہہ دو, طبیعت بھی معلوم کرو. حضور اسد میاں صاحب کے 3 نمبر کی بیٹی ہے جویریہ نام کی. حضور تاج شریعت گھر میں 2 کو بڑا پیار کرتے تھے, پیار تو سب کو کرتے ہیں, مگر اسد میاں صاحب کے 2 بچوں پر, ایک جویریہ پر اور ایک حسام میاں پر. ابھی بتاؤں گا. جو کہتے ہیں بریلی خالی ہو گیا, ہم نے کہا تاج شریعت کے بعد خالی نہیں ہوا ہے. میرا مرشد اور خاندان اعلیٰ حضرت یہ بشارت اعلیٰ حضرت کا نمونہ ہے. میں دلیل دے کر کے جاؤں گا, دلیل دوں گا, اگر دلیل ہو تو قبول کرنا, میری بات کو میرے پاس رکھ دینا, واپس کر دینا. حضور تاج شریعت کی اس پوتی نے کہا ابو جان آپ کیا کیا بار بار پوچھتے رہتے, امی کیسی, ابا جان کا لقب استعمال ہوتا تھا, ابا جان, ہم لوگ بھی ابا بولتے تھے. کہنے لگے کہ کیا آپ بار بار امی کو پوچھتے رہتے ہیں. حضور تاج شریعت کا جملہ سننا, آپ نے کہا بتاؤ یا مت بتاؤ, اختر رضا کو پتا چل ہی جاتا ہے. بول تو آنکھیں رکھ کے نہیں دیکھ پاتا, تیری آنکھوں میں اشباہ منطق کا پورا طور طریقہ آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک شکل و صورت دیکھی, گھوڑا ہے کہ بندر ہے, بعد میں پتا چلے کہ ہم نے کہا یہی تک رہے گا. تو
مرشد کی ظاہری آنکھیں نہیں باطنی آنکھیں کھل گئی. بشارت بتا دوں اگر اجازت ہو تو بتا دوں. اٹھائیے امام احمد رضا اکیڈمی کی ملفوظ کامل حصہ سوم. اعلی حضرت امام اہل سنت سے کسی نے عرض کی سرکار یہ بتائیں آپ کی تاریخ ولادت قرآن کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ سبحان اللہ. سب جانتے ہو علماء. اعلی حضرت نے فرما دیا اولئک کتب. آپ نے تلاوت کر دی. تلاوت کی قرآن پاک کی آیت کریمہ کی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اب ایک مسئلہ اور یہ ہوتا ہے نا بریلی میں جسے دیکھو نکالا جا رہا ہے ٹھیکہ لے لیا ہے. ہم نے کہا ٹھیکہ نہیں لیا ہے, تم جیسے مولویوں کو سدھارنے کے لیے تاج شریعت نے قلم چلایا. آخر طاہر الپادری کے فتنے پر تاج شریعت کا قلم کیوں چلا؟ کسی کا قدم بھٹکا تاج شریعت کا قلم کیوں چلا؟ کسی بدعقیدہ کے لیے. اور اگر تاج شریعت کا تجدیدی کارنامہ دیکھنا ہے تو سلح کلیت کا رد ہے تاج شریعت نے کیا ہے. حضور تاج شریعت نے کسی سلح کلی کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آدرا اعلی حضرت کی بشارت پر میرا امام آگے لکھتا ہے قرآن پاک کے آگے ارشاد فرماتے ہیں. ارشاد میں آپ کا یہ الفاظ ہے, آپ نے کہا الحمدللہ بچپن ہی سے آتا اللہ کی دشمنی عداوت میرے دل میں ہے. اور آگے فرمایا میرے بچوں کے بچوں کو آتا اللہ کی عداوت گھٹی میں پلا دی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ بہت اچھا حضرت ماشاء اللہ. اس کے بعد میں کیا ہوا؟ زندہ باد. اس کے کچھ لائن بعد اس صفحے میں ادھر ہے, اس کے آگے تاج شریعت کیا فرماتے معلوم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ والا واقعہ ہے نا. قرآن نے کہا وکانا ابوہما صالحا, ان دونوں کا باپ نیک تھا. اعلیٰ حضرت نے اس میں فرمایا کسی نے 40 کی روایت کی ہے مگر اعلیٰ حضرت نے کہا 14ویں پشت میں ایک دادا گزرے تھے ان کے, نیک تھے نیک. میں تو پدرم سلطان بود پر لوگ حملے کرتے ہیں, میں تو ان کا حملہ نہیں مانتا. توجہ ہے نا آپ کی. حضور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا وہ 14ویں پشت میں جو ایک پارسا اور نیک باپ گزرا تھا اس کا صدقہ مل گیا اور حضرت خضر نے ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی تو میری تیسری ہی نسل ہے. علامہ رضا علی خان, علامہ نقی علی خان, سیدی سرکار اعلیٰ حضرت. اور آگے فرمایا دیکھیے یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہتا. اب آئیے تاج شریعت کو دیکھیے. حضور حجت الاسلام مولانا ابراہیم رضا خان تاج شریعت 6ٹھی نسل ہے. ابھی تو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں کہاں تک سلسلہ جاری رہے گا؟ اگر قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے وکانا ابوہما صالحا دیکھا جائے تب بھی تو 14 نسلوں میں ابھی 6 گئی ہے, 8 نسلیں تو اب بھی باقی ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے. اور میں نے کہا دیکھ میرے مرشد کا کمال دیکھ لے. حضور تاج شریعت اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو علامہ قرافی کہا کرتے تھے. استاد ہر جگہ رہنمائی کرتا ہے, شکریہ. علامہ قرافی, ہم نے کہا مرشد کہتے ہیں علامہ قرافی. ایک وقت وہ آئے گا کہ بیٹے میں اس پوتے میں علامہ قرافی کے جلوے نظر آئیں گے. اور بتا دوں میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. کیا بات ہے. یہاں میرے قاری شرف الدین صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے سب سے پہلے ان کی تعلیم کا آغاز کیا. سبحان اللہ. انہوں نے پڑھانا شروع کیا. ان سے پوچھئے جب یہ پڑھانے جاتے تھے حضور تاج شریعت کا معاملہ یہ تھا, روز پوچھتے تھے کہ بھیا نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, اور پھر کہتے تھے مزے کی باتیں کچھ کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور حضرت سفر پر اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ اپنے پوتے کو گود میں بٹھا کے پیار نہیں کر لیا کرتے تھے. اور کہتے تھے علامہ قرافی ہیں. ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں, ان کے بہت سی باتیں ایسی ہیں. ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں, قاری شرف الدین صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں, اور ہمارے یہاں ایک بچہ پڑھتا ہے سادسہ میں, اس کا نام محمد حسن, یہ جودھ پور کا رہنے والا ہے. پچھلی سال حضور تاج شریعت نے جب الفردہ لکھی تھی تو میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں, حضرت کی کرم نوازی یہ تھی کہ چھوٹوں کو بلا کر بھی اپنے مقالے دیتے تھے, کہتے تھے کتابیں دیکھو. اس کے بعد حضرت نے مجھے 3 بار بلوایا اور کہا الفردہ فی شرح قصیدۃ البردہ, تو پڑھائے گا تو پڑھائے گا تو پڑھائے گا. فقیر اس کو پڑھاتا بھی ہے, جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے پڑھاتا ہے. میں وہی کتاب پڑھا رہا تھا, بات چل گئی خاندان اعلیٰ حضرت کی. اس کے بعد میں معاملہ کیا ہوا, حسن کہنے لگا حضرت اگر
इजाजत हो तो बता दूं। मैंने कहा बोलो बोलो। कहने लगा हजरत एक बार मैं ताजे शरीयत की बारगाह में कलौजी लेकर गया, शहद लेकर गया। मैंने कहा अब्बा से दम करा लूंगा। हुजूर ताजे शरीयत से दम कराना चाहता था कि हुसाम मियाँ जो अज्जद मियाँ के बेटे हैं, अभी एदादिया पढ़ रहे हैं, 8-9 साल की उम्र है, वो उन्होंने क्या किया, थैली छीन ली। छीनने के बाद कहा दम नहीं कराने दूंगा। ये परेशान हो गए, आखिर क्यों नहीं दम कराने दे रहे हैं। उसके बाद ताजे शरीयत के जाने का वक्त हो गया। हजरत अपना चश्मा भूल गए। जब हजरत चश्मा भूले तो ये हुसाम मियाँ चश्मा उठाने के लिए आगे बढ़े, हुजूर ताजे शरीयत को दिया। उन्होंने अपनी थैली उस बच्चे को दे दी जो दम कराने आया था। इसने कहा भी अच्छा मौका है, हजरत खड़े हैं, लाओ दम करा लेता हूं। फिर ये बड़ा, उन्होंने चश्मा देकर फिर थैली छीन ली, और थैली छीनने के बाद ये कहता है भैया तुमने हमें दम नहीं कराने दिया, आखिर क्या वजह है। अब उसे इस बच्चे का सुनो, उसका जवाब क्या था। वो कहने लगा मौलाना हसन भाई आपको पता नहीं है, दम उन चीजों पर कराया जाता है जिनकी फजीलतें हदीस से साबित नहीं होती। ये बच्चे का जवाब। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने कहा यार मैं 22 साल से इस लाइन में हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरीयत के पोते हैं ये। और बोले ये शहद और कलौंजी की फजीलत और उसकी शिफा तो हदीस से साबित। वाह सुभान अल्लाह। अभी इंतकाल के बाद मैं बैठा था, हजरत के इंतकाल 20 मिनट के बाद, 20 दिन गुजरने के बाद मैं गया तो मैंने कहा भैया मेरा क्या होगा। तो मालूम है क्या कहने लगे, वो कुर्सियां जो पड़ी है सोफा, उनमें से बीच में थोड़ा खला किया। खला करने के बाद एक तस्बीह लाए थे साथ में। मैंने कहा तस्बीह लेके आए हो, क्या करते हो। कहने लगे आपको पता नहीं इस पर विर्द पढ़ा जाता है, वजीफा पढ़ा जाता है। मैंने कहा ठीक है बताओ मेरा क्या होगा आगे चल के। तस्बीह को खींचा अल्लामा शकील साहब, और उसी खाने के दोनों के बीच में जो गैप किया था, दोनों सोफा और कुर्सी के बीच, कुर्सी और उसी तस्बीह को नीचे गिराया और गिराकर कहने लगे मरने के बाद सबका यही होगा। मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे मरने के बाद सबको यही दफन कर दिया जाएगा, कब्र में ऐसे ही डाल दिया जाएगा जैसे तस्बीह को गिरा दिया। उसके आगे के जुमले सुनने, मैं इसका लालची नहीं कि मैं इसलिए तारीफ करूं ताकि जामिअतुर रज़ा में मुझे मुदर्रिस की हैसियत से रखा जाए। मेरा मुर्शिद मुझ पर इतनी निगाह कर गया है कि अगर हुजूर ताजे शरीयत की निगाह रही तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलता रहेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अकीदत भी है, हकीकत भी है। मेरे मुर्शिद ने मुझे अकीदत भी सिखाई है और हकीकत भी सिखाई है। हुजूर ताजे शरीयत का पोता मालूम है क्या बोलते हैं हुसाम मियाँ, कहते हैं अच्छा तुम्हारा जनाजा भी 3 दिन रखा जाएगा। सुनिएगा, मैंने कहा भैया मैं कोई ताजुल शरीयत थोड़ी हूं, यही जुमले थे मेरे। तो बोले ओहो सरकार का जनाजा भी तो 3 दिन रखा गया था, सुन्नत साबित नहीं हो गई। क्या बोल रहे, क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह। बोलो भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूं आला हजरत की बशारत अब भी चल रही है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, चलती रहेगी। अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद, चलती रहेगी। हुजूर अज़द मियाँ साहब किबला कहते हैं एक दिन मेरे यहाँ 2 खादिम आपस में लड़ गए और एक ने कुफरी कलमा एक के बारे में बोल दिया। तो जब इसने कहा कि तू ऐसा है तो वो बच्चा क्या बोला, दूसरा वाला जिसके लिए कहा था चलो मैं ऐसा ही सही, तो गलत हो गया ना। अब अज़द मियाँ साहब किबला कहते हैं वो 2 बच्चे मेरे पास आए। मैंने कहा भाई आपने तो गलत बोला है, आप तौबा कीजिए। हुसाम मियाँ खड़े थे, बोले इनसे भी करवाइए तौबा, इनसे भी करवाइए। अज़द मियाँ ने कहा इन्होंने तो बोला है इसलिए करवा रहा हूं, इनसे क्यों करवाऊं। कहने लगे इन्होंने अपने ईमान में शक कर लिया जब तो ऐसी बात हुई। क्या बात है, अरे वाह वाह, वही जिंदाबाद। मैं कहता हूं ताजे शरीयत को आज भी अकीदत से मान लो। मेरा मुर्शिद तुम्हें रूहानी पेशवा भी बनाएगा, इल्मी आलिम और जबरदस्त तुम्हें मरकज़े अकीदत भी बनाएगा, मरकज़े इल्म भी बना देगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। फोटो वाला भी हजरत। अब बात बहुत है अल्लामा शकील साहब जी, बहुत अच्छा, वाह। अल्लामा शकील साहब बोलते रहिए हजरत, बोलते रहिए, वाह वाह जिंदाबाद। कारी साहब थोड़ा सा खड़े होकर चेहरा दिखा दीजिए। खड़े हो जाइए। कारी शरफुद्दीन साहब खड़े हो जुमला जाइए। हो गया। उस्ताद जामिअतुर रज़ा कारी शरफुद्दीन साहब खड़े हो गए। खड़े रहिए थोड़ा सा हजरत। कारी शरफुद्दीन साहब खड़े हो गए। कारी शरफुद्दीन साहब ये वो उस्ताद हैं जिन्होंने हुसाम मियाँ को सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुझसे ज्यादा राज इनके पास है। ये मुझसे कहने लगे एक दिन भैया के फोटो की सख्त जरूरत थी, वो भी फोटो साइज, कौन सा, पासपोर्ट साइज की जरूरत थी, जिसके लिए हमारे उलमा ने इजाजत दी है।
بھئی اپنے ڈاکومنٹس نہیں بنیں گے تو نیشنلٹی اور وطنیت کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے؟ قاری صاحب پڑھا رہے تھے، تقویٰ دیکھیے، قاری صاحب پڑھا رہے تھے، قاری صاحب بیٹھ جائیے، قاری صاحب پڑھا رہے تھے، وہ آیا فوٹوگرافر، کہا آپ کا پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے، بولے نہیں کھنچواؤں گا، دوسری بار آیا نہیں کھنچواؤں گا، تیسری بار آیا نہیں کھنچواؤں گا، پھر قاری صاحب سے بولے اگر میں نے فوٹو کھنچوا لیا اور قیامت کے دن اللہ نے کہا روح ڈال تو ڈالوں گا کیسے؟ اللہ اکبر، اللہ آج تو شوق چل رہا ہے نا فوٹو کھنچوانے کا، جواز پہ فتوے دیے جا رہے ہیں۔ زندہ باد، میں زندہ نے باد۔ کہا کہ تاج شریعت کا عمل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان کے پوتے سے آ کے سبق لے لو، سمجھ جاؤ گے کہ تاج شریعت کا گھرانہ کیا ہے، تاج شریعت کی اولاد کیسی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج شریعت، فیضان تاج شریعت، حضور اسجد میاں صاحب قبلہ، حضور اسجد میاں صاحب قبلہ، حضور حسام میاں صاحب قبلہ، حضور حسام میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور خانقاہوں میں تو عالموں پر بھروسہ کیا جاتا ہے، جانشینی ہوگی، لیکن ہمارا مرشد اسجد میاں کی شکل میں کوئی جاہل جانشی چھوڑ کر نہیں گیا، تاج شریعت کی موجودگی میں اسجد میاں نے درس دیا ہے۔ اور 11 مہینے میں، آج راز کی بات بتا دوں، اسجد میاں صاحب قبلہ ہوتے تو نہیں بتاتا، منہ پر تعریف کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ حضور تاج شریعت 11 مہینے تک بیڈ ریسٹ پر رہے، مولانا عاشق صاحب سے کہو تو حلفیہ بیان دینے کو تیار، کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے ڈرائنگ روم میں ہی سوتے تھے، حضرت کا آخر وقت ایسا تھا 25 بار استنجی کے لیے جانا پڑتا تھا رات بھر میں۔ حضور اسجد میاں صاحب قبلہ بچوں کے پاس نہیں سوتے تھے، وہیں حضرت کی بارگاہ میں سوتے تھے۔ مولانا عاشق کہتے ہیں میں نے 11 مہینے میں یہ دیکھا، جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی اسجد میاں صاحب کے ہاتھ میں وظیفے کی کتاب ہوتی تھی، ابا کی موجودگی میں مجاہدہ کرتے نظر آتے تھے۔ بات ہے بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ۔ ایک بات علامہ افضال صاحب قبلہ، آپ کا بیٹا ہے، حضرت کا بیٹا مدرسے میں پڑھ رہا ہے، جیسی ایڈمٹ کرا وہ داخلے کے حضرت گئے تو مجھ سے کہنے لگے مولانا شہزاد صاحب آپ کی میں شاگردی میں دے رہا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے دل میں سوچا کہ حضرت اتنا خیال اپنے بیٹے کا، تو کہنے لگے ہاں خیال تو ہے، میں سوچ رہا تھا۔ اور حضرت نے جواب، زبان اگرچہ بند تھی، رجع جواب ہی ہے نا، کسی نے کچھ بولا بھی نہیں اور خاموشی میں سارا جواب دے دیا۔ میں نے اس سے ایک نتیجہ یہ نکالا کہ اگر باپ اور بیٹا اگر دنیا میں زندہ ہو تب بھی باپ کو اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، اور قبر میں جا کر تو تصرفات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ فتاوی رضویہ کی 11ویں جلد، اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء، جب ایمان والا دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے، وہ جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بولے باد برگ قرب مکانی و بود مکانی یکساں است، مرنے کے بعد دور و نزدیک سب برابر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا جب ایک مومن کو اتنا تصرف دے دیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسجد نادان ہے، اسجد کے پاس علم نہیں۔ ہم چاہے مرکزیت کا اعلان کرتے، میں کہتا ہوں بریلی کل بھی مرکز تھا، آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت۔ بے شک بے شک، حق ہے یہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، اگر بات صحیح ہے تو سبحان تصدیق اللہ، کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ حضرات کی ہے نا، ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان قائد ہے اللہ، ہمارے سبحان پاس، اللہ، واہ واہ واہ، ہمارے پاس قائد ہے۔ جی میں کہتا ہوں اسجد میاں صاحب کے سامنے ایسے ویسے مفتی بیٹھ کے دیکھیں۔ ابھی شامی کا مسئلہ چلا تھا نا، حضرت نے مجھ سے کہا مولانا رک جانا، ایک عبارت دی، بولے عربی میں ہے یہ، سمجھو اس کو بتاؤ مجھے۔ اجماع کی بات چل رہی تھی فوٹو ہی کے تعلق سے، رات میں 2 بجے تک مجھے بٹھائے رہے اور اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ مجھے دکھایا، اور اس رسالے میں صاف لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ہمارے جو علماء ہیں زمانے کے علماء، ان کے لیے علماء ہدا کی پیروی ضروری، اور علماء ہدا کے لیے علماء مذہب کی پیروی ضروری، اور علماء مذہب جو ہے ان کے لیے قرآن و حدیث ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے عالموں کی پیروی کو چھوڑ کر اس سے اوپر والے عالموں کی طرف چلا جائے اور زمانے کے علماء کو چھوڑ دے تو آپ نے فرمایا وہ عمیق کنویں میں، اور بریکٹ میں لکھا ہے گہرے کنویں میں جا گرا۔
ہم نے کہا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم قاضی کو نہیں مانتے، نائب قاضی کو نہیں مانتے، ہم فلاں کو نہیں مانتے. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کا دعویٰ کرنے والوں ذرا اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو اور میرے امام کی تعلیمات کو پڑھو، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ رب قدیر کا اتنا بڑا فضل ہے کہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے علامہ رضا علی خان سے پہلے ہاتھ میں تلوار دی تھی. تلوار کے ذریعے یہ خاندان اعلیٰ حضرت اسلام کی حفاظت کر رہا تھا، اور اس کے بعد جو علامہ رضا علی خان نے ہاتھ میں قلم لیا ہے، اور اب قیامت تک انشاءاللہ یہ خاندان اعلیٰ حضرت قلم کے ذریعے دین کی خدمت کرتا رہے گا. سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. ایک جملہ اور بتا دیتا ہوں، فتاوی رضویہ عام کریں گے، دین کا کام کریں گے. تاج شریعت کو چھوڑ کر تم فتاوی رضویہ سمجھاؤ تو صحیح. تاج شریعت کے پیروکار بریلی کے ماننے والے علماء کو چھوڑ کر فتاوی رضویہ سمجھاؤ تو صحیح. دعوے کرنا آسان ہوتا ہے لیکن میدان عمل میں آنا بہت دشوار ہوتا ہے. بات یہ چل رہی تھی حسام میاں کا معاملہ ہے. قاری صاحب کے بلا قاری صاحب پڑھانے جاتے تھے تو معلوم ہے قاری صاحب سے کیا کہتے تھے؟ ایسے نہیں پڑھوں گا، ایک قرآن کی تفسیر سے کوئی واقعہ سنائیے. انہوں نے ایک دن واقعہ سنایا پرانا، بہت پہلے سنا چکے تھے، اس کے بعد سنا دیا تو بولے نہیں یہ تو سنا چکے ہیں. پھر ان سے بولے یہ بتاؤ سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ قاری صاحب چکر میں پڑ گئے. ہوتا ہے ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. ایک دن کہنے لگے میں نہیں پڑھوں گا، تو بولے کیا کرو گے؟ ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد بولے درگاہ اعلیٰ حضرت پہ چلیے. لے گئے. رئیس بھائی کو جانتے ہوں گے جو درگاہ اعلیٰ حضرت سے بالکل بوڑھے سے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں ہمارے مولانا زاہد صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو وہ گئے. ان کا معمول یہ ہے کہ جب حسام میاں جاتے ہیں تو وہ ڈلیا دے دیتے ہیں پھولوں کی. انہوں نے پھولوں کی ڈلیا دے دی اور دینے کے بعد یہ اندر گئے. قاری صاحب قبلہ بیٹھے. ان سے پوچھیے، کہتے ہیں مجھے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم دونوں کے مزار کے بیچ میں کھڑا کر دیا اور کھڑا کر کے بولے قاری صاحب ان دنوں وہابی سرکار کے جسم کو نکال کر کہیں لے جانا چاہ رہے ہیں اور روزے کو توڑنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے عرض کر دیجیے کہ سرکار کا روزہ محفوظ رہنا چاہیے. سبحان اللہ. حرکت سے بعد آتا یہ متوے جو ہے حرکت سے بعد آتا ہے. متوے حرکت سے بعد آتا ہے. اس کے بعد مستورات کی قبروں پر گئے. خاندان اعلیٰ حضرت کے جو مستورات ہیں وہاں جا کر کے آپ نے پھول ڈالے اور پھول ڈالنے میں وہاں ایک عورت بیٹھی تھی چونکہ نابالغ ہے. اس نے محبت میں ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا بھیا ہمارے لیے دعا کر دو. ہاتھ چھڑا کر بولے تجھے پتا نہیں کہ تم سے ہمارا پردہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا اعلیٰ حضرت کا وہ واقعہ یاد نہیں آتا؟ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ کیا اعلیٰ حضرت کی وہ کرامت اور تقویٰ ہمیں یاد نہیں آتا؟ باد. میں خود گواہ ہوں، میں نے خود دیکھا. سبحان اللہ. تاج شریعت کا عمل یہ تھا. میرا مرشد حضور تاج شریعت جب بھی مدرسے میں آتے تھے، آج تو لوگ پورا مدرسہ ہڑپ پڑ جاتے ہیں، لیکن حضور تاج شریعت کا عمل کیا تھا؟ حضور تاج شریعت جب آتے تھے پوچھتے تھے ناشتہ کس کی طرف سے ہے؟ ہم کہتے تھے حضور ہماری طرف سے، تو کھا لیتے تھے. اور اگر مدرسی کی طرف سے ہوتا تو تھوڑا سا گریز کرتے، ورنہ اصرار پر کھا لیتے اور پوچھتے یہ بتاؤ کتنے میں آیا ہے؟ ہم کہتے اتنے میں آیا ہے. چپراسی بولتا اتنے میں لایا ہوں. تو حضرت گھر جا کر امی جان سے کہتے کہ مدرسے میں اتنا کھا لیا، اتنے پیسے نکال کے مدرسے کے فنڈ میں جمع کر. ابھی میاں کا ہی بتا رہا ہوں. یہی عمل ہے عزت میاں صاحب کا. متقی کا بیٹا اللہ چاہتا ہے تو اکثر یہی ہوتا ہے، متقی بن جاتا ہے. میں جزیہ کلیہ بیان نہیں کر رہا. واہ واہ، زندہ باد. عزت میاں صاحب بھی آج بھی جاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ابا کی روش پر عمل کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کتنا ہے؟ اتنا ہے. کون دے رہا ہے؟ ہم لوگ دیتے ہیں. ایک دن حسام میاں بھی گئے. حسام میاں وہیں پڑھ رہے تھے. میاں اسی درمیان آ گئے. آنے کے بعد کہنے لگے ناشتہ کرو بھیا، ناشتہ کرو. حسام میاں کو سب بھیا بھیا کہہ کے پکارتے ہیں، چونکہ ابا یہی کہتے تھے بھیا، اور علامہ قرافی یہ بولا کرتے تھے حضرت. اور آج بھی دیکھیے مغرب کے بعد وہی بچہ تاج شریعت کا پوتا تسبیح لے کے وہاں پڑھتا ہے. ہم نے کہا یہ بچہ کسبی تو اس کے پاس کم آئے گا، وہ بھی اس کو بہت عطا کر دیا جائے گا، وہی بھی چیزیں بہت ملیں گی، رب کا انشاءاللہ کرم ہوگا. کہنے لگے آپ بھیا ناشتہ کر لو. حسام میاں بولے میں نہیں کروں گا. کہے کیوں نہیں کرو گے؟ کہنے لگے ابا نے منع کر دیا ہے مدرسے کا مت کھانا. آج بھی آتے ہیں مدرسے میں اپنا ٹفن خود لے کر کے آتے ہیں اور ہم بزد ہو جاتے ہیں بھیا ہم بھی کھائیں گے تمہارا. نہیں میں نہیں کھانے دوں گا، بچپنے کھا.
समझ में आ गई बात आपको? बोले भैया मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, अब्बा ने मना कर दिया। अज़्ज़त मियां साहब ने कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, भैया जितने का नाश्ता आया है उतना दादी को, तुम्हारी अम्मी को जाकर दे देंगे, वो डाल देंगी। कहा तुम खा लो, उसके बाद भी मैं नहीं खाऊंगा। ये तकवा कहां से आया? हाँ, 12 बजे इंशाअल्लाह रहमान उलमा, मशाइख, बुजुर्गान दीन, हमारे उलमा फुका, सादात इकराम के हाथों रस्म सज्जादगी इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। उसमें हर एक को रहना है। मेरे मुर्शिद गिरामी का जानशी जब इस बार को उठाएगा तो इंशाअल्लाह उसके सदक़े में हमें भी जमात अहले सुन्नत के बोझ उठाने का मौका मिलेगा और इंशाअल्लाह ताज शरीयत का रूहानी फैज भी मिल जाएगा। बस मेरी गुफ्तगू हो गई, और बोलो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हजरत, बोलिए आप। 1:40 पर कुल शरीफ सरकार मुफ्ती आजम हिंद का होगा। बोलिए, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। और एक बात बता दूं आपको, शेरों की बारगाह में रहने वाले गीदड़ भी शेर हो जाते हैं। जनगर मन वाला मसला आया था ना, अभी मौलाना जाहिद साहब ने बयान किया। मैं बताता हूं, ये तकवे ही की दलील है। एक साहब कहने लगे कि साहब ऐसे कैसे होगा, मदरसे में गिरान छिन जाएगी। हजरत ने कहा ऐसे मदरसों का बंद हो जाना ही बेहतर है जहां से दीन की हिफाजत ना होती हो। यही जुमला था, यही जुमला था। ऐसे मदरसों की क्या जरूरत कि जहां से दीन की हिफाजत न होती हो। सरकार ने अगर मदरसा सुफ़ा कायम किया था तो सिद्दीक़ अकबर जैसा शागिर्द अता करने के बाद मानवीन ज़कात के खिलाफ लड़ने वाला एक मुत्तकी परहेजगार अता कर दिया था। क्या जरूरत। उसके बाद में कुछ लोगों ने चुपके चुपके कराई और करा के भेज दिया। अभी इस बार हमारा मदरसा बेफजली ताला इस एतबार से मुमताज है, कयामत तक जामिअतुर रज़ा में कोई हम पर जोर नहीं डाल सकता कि आप राष्ट्रीय गान पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही पढ़ा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिख दिया गया तहरीरी तौर पर। अब गौर करें, जो आला हजरत की तालीमात का दावा तो करते हैं मगर मुर्शिद गिरामी के फतवे को नहीं मानते, वहां सूरतें निकाल देते हैं। ताज शरीयत ने कहा था कम से कम दर्जा हराम का है, कम से कम हरामकार तो हराम तो है ना, हरामकारी से बचो। तो कहते हैं यहां भी तहकीक है, यहां भी तहकीक है। हमने कहा जहां पर तुम्हारा बस चले वहां तहकीक का नाम दाम देखकर अब तुम्हारी अजीमत का कोई मसला ही नहीं रहा। अगर अजीमत की बात आ जाए तो अजीमत पे भी तो अमल कर लेना चाहिए। उलमा का हिस्सा तो अजीमत पर अमल करना है कि नहीं। उलमा अगर इस पर अमल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बहरहाल बात ये कह रहा था, हुजूर ताज शरीयत के अपने बेटे से कहा बेटा जनगण मन के खिलाफ तुम बयान दे दो। हुजूर ताज शरीयत के बेटे ने बयान दे दिया। मैंने सुना बहुत से मुफ्तियों ने कहा क्या जरूरत थी अज़्ज़त मियां को यह बयान देने की, खामोश रहते। हमने कहा खामोश कैसे रहेगा, ये अज़्ज़त मियां उसी मुफ्ती आजम का पोता है कि जिसने नस्बंदी के खिलाफ हुकूमत के मुखालिफ आकर यह बता दिया था जो सरकार के गुलाम होते हैं वो दुनिया से नहीं डरते बस इस्लाम की पासदारी किया करते। बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। बात समझ गए आप। इन्होंने इशारा किया था, मैं भी इशारा कर दूं। सरकार मुफ्ती आदम के बाद इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आया था तो वो किसी और खानका का बेटा नहीं था, आला हजरत का सबूत अज़्ज़त मियां था। बेशक बेशक, वाह। समझ गया अज़्ज़त मियां साहब की बिला। और मालूम है उन दिनों एक गैर मुस्लिम गेट कीपर था, गेट पर बैठता था। मैं निकल रहा था बाहर, हजरत मैंने देखा कि वहां पुलिस खड़ी हुई है और वो चिरी चिरी भी आए हैं, मस्जिद में मदरसे के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। समझ गए। जबकि और भी कुछ लोग थे जिन्होंने चिरी चिरी को करीब कर लिया था। उसके बाद में क्या नतीजा हुआ, चिरी का मफहूम किस तरीके से सादिक आया वही बेहतर जान सकते हैं। बहरहाल हुआ ये, वो कहने लगा दरवाजा खोले। ऐसो भी खड़ा है, पुलिस थाने का इंचार्ज भी खड़ा हुआ है, वो सीबीगंज का इंचार्ज भी खड़ा हुआ है, कह रहा है दरवाजा खोलिए। मालूम है वो गेट कीपर गैर मुस्लिम था। उससे कहने लगा अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुझे देख लूंगा। उसने मालूम है क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे मालिक का आर्डर नहीं है, दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुझे देखना है तो यहां से निकलने के बाद मुझे देख लेना।
یہاں صورتیں نکالی جا رہی ہیں، صورتیں نکالی جا رہی ہیں۔ تسلب اگر دیکھنا ہے تو تاج شریعت کے بیٹے میں دیکھو، تاج شریعت کی ذات میں دیکھو، خاندان اعلی حضرت میں دیکھو۔ نعرہ تکبیر! کھڑے ہو جائے علماء کرام بھی۔ حضرت احسن میاں صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے۔ خانقاہ رضویہ کے سجادہ نشین علامہ احسن رضا خان صاحب کی آمد ہوئی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! مشرق اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، سجادہ نشین خانقاہ رضویہ علامہ احسن رضا خان صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت کی آمد ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، حضرت علامہ شہزاد کی بہت اچھی تقریر ہو رہی ہے۔ سبحان۔ اور آج اس عرس چہلم میں، اس عرس چہلم میں پوری دنیا سنیت سے آنے والے بڑے بڑے خطبہ علماء تشریف فرما ہیں۔ تشریف رکھیں۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ ابھی 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 بس بس خانقاہ رضویہ حضور بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ جائیے، جلدی سے بیٹھ جائیں۔ اپنی گفتگو کو میں اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ کا دیدار کریں، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی میری گفتگو ختم ہو جائے۔ بیٹھ جائیں سارے لوگ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہمارے جو علماء کرام ادھر تشریف فرمائے کھڑے ہو رہے ہیں، ان سے میں عرض کروں گا کہ جلدی بیٹھ جائیے، تھوڑا سا ماحول بنا لیجیے۔ اور بتا دوں، علامہ فخر الدین صاحب فخر کلام سے نوازیے اور گفتگو کو سماعت کر لیجیے۔ ابھی ماضی قریب میں ایک مسئلہ اور اٹھا، لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ندا والا مسئلہ، ندا والا مسئلہ۔ ایک ابھی ہمارے قمر غنی عثمانی صاحب ہیں، کل میرے پاس فون آیا، بولے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ تاج شریعت نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ جی، کیا بات۔ میں نے کہا اچھا، بولے کیسے؟ بولے دیکھو علامہ خادم حسین رضوی جو ہے پاکستان میں، وہ بیٹھ کر کے دھرنے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا خالی دھرنے دینا ہی ختم نبوت کی اگر خدمت ہے تو اس کی صورت تو پھر بہت سے علماء نکل جائیں گے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ اگر میں رضوی لکھتا ہوں، مجھے فیض ملا ہے اور میں خلیفہ ہوں، تو وہ بھی تاج شریعت کا۔ ندا والا جب مسئلہ آیا، مفتی صاحب یہاں بیٹھے، مفتی صاحب آپ بھی ہیں، آپ ہی سر فہرست تھے ندا والے مسئلے میں۔ مفتی صاحب قبلہ نے اپنے حساب سے جو فتویٰ دیا، بہت سے لوگوں نے پیچھا چھڑا لیا، کہنے لگے صاحب آگے بڑھا کر یہاں کے جامع مسجد کے امام ہیں مولانا حضور محدث کبیر، شہزادہ صدر شریعت، حضور محدث کبیر، حضور علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھیا کہاں سے نعرے لگا رہے ہیں؟ قاضی القضات کے دن کا پھر کوئی کھڑا اے مولانا، اب بیٹھ جائیے۔ اس کے بعد میں ہوا یہ استفتاء مفتی خورشید صاحب نے کیا، اور جواب ہمارے مرکزی دارالافتاء کے سینئر مفتی علامہ مفتی افضال صاحب قبلہ نے دیا، اخبار میں چھپ گیا، ندا کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے، وہ تو اخبار کی سرخیاں بنی ہوئی ہے، اس کو تو چاہیے، وہ نام و نبوت جھوٹی شہرت میں لگی تھی، مگر ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے شریعت کے حساب سے فتویٰ دے دیا۔ اب اس کے بعد ایک تہلکہ مچ گیا، ان کے پاس آ گئے کون صحافی، ان سے انٹرویو لینے کے لیے حضور اسد میاں صاحب قبلہ بھی موجود ہے، اور ان کے ساتھ مفتی خورشید صاحب کو بھی گھیر لیا گیا۔ صحافیوں نے کہا کہ بتائیے آپ نے فتویٰ کیسے دیا ہے، آپ کیسے فتویٰ دے دیتے ہیں؟ ان دنوں جمعرات
रजब का दिन था, मैं उस वक्त छुट्टी पर था। इतने में जनाब सलमान हसन खां का फोन आता है, जो हुजूर अज़्ज़त मियां साहब के बड़े दामाद हैं। उन्होंने मुझसे कहा जल्दी आइए दारुल इफ्ता में। मैंने कहा क्या बात है? कहने लगे कि वहां पर अल्पसंख्यक अधिकारी आए हैं और वो मियां से कुछ पूछना चाहते हैं, आइए कुछ जवाब देना है। मुफ्ती खुर्शीद साहब को भी बुलाया गया, हुजूर अज़्ज़त मियां साहब के बिला। अब निदा का मसला उठाए कोई, निदा का मसला कोई कहीं से उठे, मगर जवाब आज भी ताजे शरीयत का बेटा दे रहा है। हुजूर अज़्ज़त मियां साहब के बिला उसका जवाब देते हैं। उसने एक सवाल किया, कहने लगी वो लेडी थी और एक साथ में मर्द था, वो दोनों मिलकर कहने लगे ये बताइए आपने निदा के खिलाफ फतवा दिया है? तो मियां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया।